بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 دسمبر سے متعلق بہت سارے سوالات موصول ہوئے، سب کا الگ الگ جواب دینا مصروفیت کی بنا پر ممکن نہیں تھا، اس لیے مجموعی طور پر سب کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوالات کچھ اس طرح سے تھے کہ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا کیسا ہے، ہیپی کرسمس ڈے کہنا کیسا ہے، کرسمس ڈے کہنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور ہم اسے کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل دین بنایا اور قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے اسے مکمل دین بنایا اور دین اسلام سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے، دین اسلام جو ہے شریعت کے ساتھ معاشرت، انسانی زندگی، ہر گوشے میں شریعت مطہرہ نے رہنمائی کی ہے۔ اس بات کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی عمل مسلمان کا لغو نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت نے ہر جگہ پر رہنمائی کی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا یہ ہمارے لیے کیسے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کا تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ نصارہ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ اپنا گمان پیدا کر لیا ہے، اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی جگہ جگہ تردید کی ہے، اور بے شمار آیتیں اس پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک آیت جو قابل غور ہے، جس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ کی ماں حضرت مریم جو ہیں وہ سچی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں کا کانسیپٹ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا کے ساتھ خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جیسا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی ہیں، اور اس سے پہلے میں نے نبیوں کو بھیجا، اسی طریقے سے آپ بھی نبی ہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب جب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پتہ چلا خدا کی بیوی معاذ اللہ ہوگی، اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی، کیونکہ ان کے بیٹے اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ مثلث کا ہے، یعنی خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کے اندر اسی بات کی تردید کی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت کو کسی نے جنا اور نہ اللہ نے کسی کو جنا، یعنی نہ خدا کا کوئی باپ ہے اور نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ اس آیت میں اس کی تردید ہوئی۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم 3 کو شمار مت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اسلامی عقائد اور اللہ رب العزت کی ذات سے ٹکراتی ہیں۔ کسی مذہب کی مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آج کل سوشل میڈیا پر، خصوصاً واٹس ایپ پر، اور جہاں جہاں پر اسٹوریز لگتی ہیں، اسٹیٹس لگتے ہیں، اور جو فاسٹ فارورڈنگ کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر الگ الگ اپلیکیشنز ہے جس پر میری کرسمس کے، ہیپی کرسمس ڈے کے، سینٹا کلاس کے ساتھ ان ڈریسز میں لوگ آ کر کے سیلفیز وغیرہ لے کر کے اسٹیٹس پر لگا رہے اور ہیپی کرسمس ڈے اس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلامی عقائد اور اللہ رب العزت کی ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو شریک کرنا ہوا، خدا کا بیوی اور بیٹا تسلیم کرنا ہوا۔ تو میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق ہیپی کرسمس یا میری کرسمس ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی مبارکباد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دینا۔ اور پیدا کس کے ہاں ہوا؟ خدا کا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اتنا فساد ہے اس عقیدے کے اندر، جبکہ قل اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی مبارکباد نہیں دینی جو اللہ کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جوائن نہیں ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم لادینیت میں، ہم بد مذہبیت میں، اور ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے۔ کسی مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ چیز ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ فقہ نے کتب فقہ و فتاوی میں اس کی کیا صراحت مذکور ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کن صورتوں میں آپ مبارکباد دے سکتے ہیں ان کو، کن صورتوں میں نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن میری کرسمس کا جو کانسیپٹ ہے، جو میں نے بیان کیا، جو عقیدہ ہے، اور ان کے عقیدے کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص میں اس کی تردید کی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً کے لفظ سے اس کی تردید کی۔ تو ان کا جو ثلث کا، 3 کا عقیدہ ہے، خدا، خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں اس کو رد کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو جان بوجھ کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کر کے مبارکباد دیتے ہیں، یا ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ اس چیز کی مبارکباد ہے، تو امید ہے کہ یہ کفر ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے تجدید ایمان، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تجدید نکاح کی ضرورت ہو۔ بہت اہم بات ہے، ہمارے عقائد سے اس چیز کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، ان کے مذہبی شعار اور اس میں برابر کی شرکت کرنا، یہ ہمارے لیے کیسے درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کتب فقہ اور فتاوی میں جس کی صراحت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مذہب کے جو اس طریقے کے مذہبی تہوار ہیں ان کی مبارکباد دینا درست نہیں۔ اگر ان کی تعظیم اور تکریم مقصود ہو اور ان کی دلجوئی اور اس کو اچھا سمجھ کر کے یہ چیز کی جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کی مبارکباد دینے سے احتیاط کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ میری کرسمس کا جو تصور ہے وہ خدا کا بیٹا تسلیم کرنا ہوا، معاذ اللہ، جبکہ اللہ رب العزت بیٹا پیدا کرنے سے، بیوی سے منزہ ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اپنی قدرت کاملہ سے تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ پہلے اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو، اس تصور کو سمجھنا چاہیے کہ کرسمس ڈے کی جو اصل ہے وہ کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آج کے دن خدا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ یہ ہمارے اسلامی عقائد سے ٹکراتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس چیز سے نہیں بچتا ہے اور جان بوجھ کر کے یہ چیز کرتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مقامی علماء سے، اپنے مفتیان سے، اپنی مساجد کے ائمہ سے کسی چیز کی مبارکباد دینے یا لینے کے سلسلے میں
رابطہ کرے, ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. اور رہا مسئلہ اگر کوئی ایسے ملک میں ہے, عیسائیوں کے ملک میں ہے, وہاں پر اگر اس کا بس نہیں چلتا ہے یا اس کو جان کا یا مال کا یا اس طرح سے نقصان کا اندیشہ ہے, تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ دل سے نہیں بلکہ زبان سے ان کی مبارکباد دے سکتا ہے. لیکن ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ, ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں. آج مسلمانوں کے اسٹیٹس دیکھیے, واٹس ایپ پہ نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھیے, میری کرسمس ڈے سے بھرے پڑے ہوئے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سینٹا کلاس کی ڈریسز میں سیلفیاں لے کر کے لگا رہے ہیں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, تمام سوشل نیٹ ورک ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانے کی طرح دیوانے نہ ہو. ٹھیک ہے, کرسمس ڈے ہے, ان کا مذہبی تہوار ہے, آپ کے ہاں تو وہ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے نہیں آ جاتے. جس طرح آپ بیگانے ہوئے جا رہے ہیں, وہ عید الفطر کے اندر فیس بک پہ تو نہیں نظر آتے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے. تصور کریے, غور کرنے کی بات ہے. دیگر مذاہب کے ماننے والے خال فرینڈ سرکل اگر آپ کا ہو, غیر مذہب والوں سے ہو سکتا ہو کہ مبارکباد مل جاتی ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے نوجوانوں کی جانب سے, یہ بددینی ظاہر کرتا ہے آپ کی اور آپ کی کم علمی, کج فہمی. اور اللہ بھلا کرے اس انٹرنیٹ کا, اس سوشل نیٹ ورکنگ کا, اس پر ایک سے ایک کانٹینٹ پڑا ہوا ہے. لوگ اٹھا کر کے جبرن اپنے واٹس ایپ پہ اپنے آپ پر ہیپی کرسمس ڈے اور میری کرسمس ڈے کو مسلط کیوں. غور کریے گا کہ کیا عیسائی حضرات, جو دیگر مذاہب کے ماننے والے, آپ کی عید الفطر اور آپ کی قربانی میں اس طریقے سے شرکت کرنے آتے ہیں. ان لکل قوم عید وہذا عیدنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے. وہذا عیدنا, ہمارے لیے عید کے 2 دن ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ کی عید الفطر میں وہ سوشل میڈیا پر کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو شریک نہیں ہوتے, مجھے نہیں نظر آتا. اگر ہوتا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا. پرسنلی مبارکباد ملتی ہیں, وہ بھی تعلقات والوں کی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا اسٹیٹس ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو ہمارے اسلامی عقائد کے خلاف ہے. اللہ رب العزت کی ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے ساتھ شرکت پر ہم مبارکباد دے رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. یہاں کسی کے مذہب سے یا مذہبی عقائد سے اختلاف کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن یہاں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے, سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جانے انجانے کہیں نہ کہیں ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.